بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے معاملے میں بالخصوص جو ابھی حالات حاضرہ چل رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑے مناظر بھی ہیں، سلطان المناظرین بتایا مفتی محمد حسین صاحب سنبلی سے ہی مناظرہ کیا، اور بڑے مناظر اور دارالعلوم کے سابق مبلغ رہے، دارالعلوم دیوبند کے۔ اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ملت کو ایک کیا جائے، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ پرانی جو باتیں ان کو نہ کی جائے۔ جس کے پیچھے جو نماز پڑھنا چاہے وہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے نماز پڑھے، لیکن یہ فساد کی باتیں عوام میں نہ لائے۔ جو پرانی کتابوں میں انہیں عوام پوچھنا بھی نہیں چاہتی ہے، نہ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے۔ قرآن کی تفسیر بتاؤ، سیرت رسول بتاؤ، اور اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے آپ نماز پڑھو، لیکن چھینٹا کسی بند کرو، عوام میں یہ سب بدگمانیاں پیدا نہ ہونے پا۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا غازی ولی صاحب جو نائب صدر جمعیت العلماء، مفتی اعظم مدھیہ پردیش کے داماد بھی ہیں، اور سابق دارالعلوم دیوبند کے مبلغ، اور بہت بڑے سیاح ہیں، پوری دنیا میں کئی ملکوں میں تشریف لے گئے ہیں، اور جو ہے کہ قاضی چشتی سوگئی نقش بندی سلسلے میں مرید بھی کرتے ہیں۔ تو جو حضرات کانٹیکٹ کرنا چاہیں وہ بعد میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے نمبر سے۔ حضرت اب 5 منٹ آپ کے سامنے حالات حاضرہ پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الولی الحمید، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید۔ جیسا کہ ابھی مولانا سید اطہر حسین صاحب قادری نے مجھ فقیر کے بارے میں باتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان جملوں کو قبول فرمائے، مجھے ان نسبتوں کا صحیح حامل بنا دے۔ میں اپنی عمر کی اس اسٹیج پر ہوں کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ میں نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور خانقاہوں کو بھی دیکھا ہے، مدارس کو بھی دیکھا ہے، اور الحمدللہ سبھی جگہوں سے میرا قریبی ربط رہا ہے۔ موجودہ حالات کیا میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ہونے اور نیک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا ماضی کا مشہور جملہ تھا، لیکن اب اس وقت میں تو بہت زیادہ اپنے ان اختلافات کے مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اختلافات ہیں، آپ جس مسلک اور مشرب پر ہیں اس پر باقی اور قائم رہیے، لیکن جو باتیں گزر چکی ان گڑے ہوئے غلادتوں کو کریدنے سے بدبو اڑے گی۔ ان پرانی باتوں کو مت چھیڑو۔ کون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کس نے ماضی میں کیا کہا تھا؟ آپ پرانی باتیں لے کر بیٹھے رہتے ہو۔ ہم نے تو دیوبندی مکتب فکریہ تبلیغ والوں میں کبھی بھی اس قسم کی تقریریں عوامی یا مجلسی نہیں سنی کہ صاحب مولانا احمد رضا خان صاحب سے کیا غلطی ہوئی، مولانا مصطفیٰ رضا صاحب سے کیا غلطی ہوئی، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء بریلوی حضرات جو ہیں، میں ان کی بھی دل کی گہرائی سے عزت کرتا ہوں، اور بقول میرے سسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، برادری واد کا جھگڑا ہے، ہم تو پٹھان ہیں، پٹھان کے ساتھ ہیں۔ تو مولوی صاحب ان کی جو باتوں کو جو ان کے لوگ جو ہیں وہ کریدتے ہیں، وہ پرانے ان مسائل کی جن کی آج قطعاً ضرورت نہیں ہے، جن مسائل سے گریز کرنا ضروری تھا، انہی میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور قوم کو الجھا رہے ہیں۔ خدا را ہوش میں آؤ، اس سے پہلے کہ ہمیں ہوش میں لایا جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے علماء کو سلمان اظہری بنایا جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے مولانا توقیر رضا خان صاحب جیسی شخصیت کھڑے ہوں اور اعلان کریں، ہمیں سب کو ہوش میں آ کر اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننے کی ضرورت ہے، اور اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس اختلاف سے ہمارے بزرگوں کی روحوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، جنہوں نے یہاں پر محنت کر کے اور ایک ایک گھر میں کلمہ پہنچایا تھا، جس کا آج صدقہ ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے، یہ اتنے تمام علماء کرام کسی بھی مسلک کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، غیر مقلد ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، کتنوں نے مل کر کتنے ہم نے مسلمان کیے۔ ہمارے ایک فقیر حضور خواجہ غریب نواز نے ایک سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بڑوں کی سنت کو اپنائیں، اپنے عمل سے اسلام کو پیش کریں۔ صرف باتوں سے تو آتی نہیں عظمت، دل میں آنکھ کچھ دیکھتی ہے تب وہ قدر کرتی ہے۔ یہ تعلیم کا زمانہ ہے، اپنی نسلوں کو تعلیم میں آگے بڑھائیں، تعلیم دلائیں۔ تمام امت پر مولوی ہونا فرض نہیں ہے، تمام امت پر مفتی ہونا فرض نہیں ہے، تمام امت کا حافظ ہونا فرض نہیں ہے، البتہ تمام امت کا مسلمان ہونا فرض، داعی اسلام ہونا فرض۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حلام اور حرام سکھانے کے بعد ہم اپنے بچوں کو آئی ایس بنائیں، آئی پی ایس بنائیں، آئی سی ایس بنائیں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں، انجینئر بنائیں، میکینک بنائیں۔ ہم نے اپنی میکینک کی صرف پھٹپٹیاں درست کرنے کے لیے کہ سڑک کے کنارے اوقاف کی زمین پر، قبرستانوں کی زمین پر 4 پانے لے کے بیٹھ جاؤ اور بڑوں کی روحوں کو ترساؤ اور لوگوں کی پھٹپٹیاں صحیح کرو، ہاتھ منہ کالا کرو، اس کے لیے ہم نے میکینیکل سمجھ رکھا ہے۔ میکینک جس انداز میں کتابوں سے بنتے ہیں اس طرح اپنے بندوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے وکیل پیدا کرو، اپنے ڈاکٹر پیدا کرو، اپنے نرسنگ ہوم قائم کرو، اپنے دواخانے بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ بے شک بے شک۔ زمانہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اس لیے میرے پیارو اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری قوم کو ہمیں ایک بنا دے اور ہمیں نیک بنا دے۔ یہ ہمارے مشربی مسئلہ کی تفہیمی علماء کی تفہیمات کے اختلافات ہیں، کوئی یہ اصلی اصولی اختلافات نہیں ہیں۔ اصول سب کا ایک ہے، ہم تمام کے تمام اہل سنت والجماعت ہیں، چاہے بریلوی علماء کرام ہوں، ان سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون سے؟ کاشری ماتوریدی۔ ان حضرات سے پوچھتے ہیں علماء دیوبند سے، ہم نے وہاں پر بھی وقت گزارا ہے، ہم نے مولانا اختر رضا خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور زیارت کری ہے۔ مشائخین میں اجمیر والوں سے ہمارا تعلق رہا، کلیر کے مشائخین سے ہمارا تعلق رہا، ابین خانقاہوں میں ہم جاتے ہیں، گنگوں کے مشائخین سے ہمارا تعلق رہا، اور تبلیغی مرکز میں ہم نے 7 سال گزارے، دارالعلوم دیوبند میں ہم 5 سال پڑھے، 5 سال وہاں کے مبلغ رہے۔ بے شک۔ جب ہم نے ان کے مشرق کی تحقیق کری تو وہ بھی اہل سنت والجماعت اور اشعری ماتوریدی ہیں وہ بھی۔ بے شک۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔ آمین۔ یہ حضرت کے نے پیغام دیا ہے، اس کو سنیں، اچھی طرح عمل کریں۔